بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹرمپ کے اقتدار میں سعودی عرب جو اس خطے کا چودھری بنا ہوا تھا اور ہر ملک کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ہر ملک کے ساتھ تعلقات خراب کر رہا تھا، اور صرف اس کی راہیں کھلی ہوئی تھی اسرائیل اور بھارت کے لیے، آج جب جو بائیڈن واپس آ رہے ہیں اقتدار سنبھالنے کے لیے اور ان کے انتہائی قریبی ٹرمپ اقتدار چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو سعودی عرب انتہائی پریشانی میں مبتلا ہے اور ان تمام ممالک کے آگے جھک رہا ہے جن کو آج تک وہ بلیک میل کرتا رہا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب روس کے آگے کیسے جھکا اور اس کے ساتھ تعلقات پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے 3 گنا زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی حکومت نے آفیشیلی اس چیز کا اعلان کر دیا ہے دنیا کے سامنے کہ سعودی عرب کے تعلقات پہلے کی طرح نہیں ہیں اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجوہات بھی بتائی ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان پر یا پاکستان پر جو الزامات تھے کہ ایک خفیہ وفد گیا ہے خفیہ دورے پر اسرائیل، اور سب کی نظریں زلفی بخاری کی طرف جا رہی تھی، تو زلفی بخاری نے اس بارے میں اپنی زبان کھول دی ہے اور انتہائی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ شدید دباؤ ڈالنے کے باوجود عمران خان کو نہیں ہرا سکا۔ اس حوالے سے ڈیٹیل ہم آپ کو سب سے آخر میں دیں گے، تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ جیسے جیسے جو بائیڈن کے امریکی اقتدار سنبھالنے کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، سعودی عرب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عرب کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا کہ وہ خطے میں جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ایک سعودی عرب پر یہ مہربانیاں تھی اور دوسرا بھارت پر، کیونکہ ٹرمپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر کسی کو خوش کرنا ہے، اس سے فائدہ لینا ہے، تو اس پر بے انتہا مہربانیاں کی جائیں۔ تو بائیڈن نے بھی ان دونوں ممالک کو استعمال کرنا ہے، لیکن اس کا اپنا طریقہ ہے، مہربانی بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ بلیک میل بھی کرنا ہے۔ ان کو خطے کا چودھری نہیں بنانا، ان کو بلیک میل کرنا ہے، خاص طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو لے کر، اور چند مراعات بھی دی جائیں گی لیکن ان کو خالصتاً استعمال کیا جائے گا اپنے مفادات کے لیے۔ محمد بن سلمان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ٹرمپ کے بھروسے اس نے جن ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر دیے تھے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان ممالک کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بنایا جائے۔ اس حوالے سے روس جو امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، سعودی عرب نے اس کے ساتھ ایک بہت ہی اہم تجارتی معاہدہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب ترکی کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن روس کے ساتھ یہ معاہدہ خطے کے معاملات پر بڑی حد تک اثر انداز ہوگا۔ یہ معاہدہ پاکستان اور چین پر بھی اثر انداز ہوگا، اور یہ معاہدہ کر کر محمد بن سلمان نے جو بائیڈن کو آنے سے پہلے ہی ایک بہت بڑا سرپرائز دے دیا ہے۔ ان تمام معاملات میں ولادیمیر پوٹن جو روس کے صدر ہیں، وہ پہلے بھی ون ون سچویشن میں تھے اور اب بھی ون ون سچویشن میں ہیں۔ روس کی بڑی پرانی پلاننگ تھی کہ وہ اپنے پاس تیل کو سٹاک کرتا جا رہا تھا، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ امریکی کمپنیوں کو کیسے بینک کرپٹ کیا جا سکے۔ کیونکہ روس تیل پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس لیے وہ کافی عرصے سے تیل کو سٹاک کرتا رہا، اور پھر اچانک ہی وہ اپنا تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے آیا انتہائی سستے داموں پر۔ اس کا ٹارگٹ امریکہ تھا، تو امریکی کمپنیاں تو بینک کرپٹ ہوئیں، لیکن اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ سعودی عرب پر بھی پڑا، اور چین اور روس جتنا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں سعودی عرب کو یا انڈیا کو، تو ان کا اصل ٹارگٹ امریکہ ہی ہوتا ہے کہ اگر امریکہ کو کمزور کرنا ہے تو خطے میں اس کے اتحادیوں کو کمزور کیا جائے۔ تو ایسی سچویشن میں محمد بن سلمان نے سوچا کہ ہم تو شہزادے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے روس سے بھی کم قیمت پر اپنا تیل بیچنا شروع کر دیا، تو یہاں سے دونوں ممالک میں اختلافات شروع ہوئے۔ روس تو ایک طرح سے جنگ لڑ رہا تھا، لیکن سعودی عرب تو ڈیپینڈ ہی تیل پر کرتا تھا، تو سعودی عرب کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کی معاشی تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہی روس ہے، اور دوسری بڑی وجہ کرونا، اور ان کے حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ اوپیک جو آئل پروڈیوسنگ کمپنیز کی ایک تنظیم ہے، ان کے اجلاس بھی ملتوی کرنے پڑے۔ دونوں ممالک کے ڈپلومیٹک ریلیشنز بری طرح سے خراب ہو گئے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے اپنے تعلقات ترکی سے اور قطر سے بھی اسی طرح خراب کیے ہوئے تھے، اور وہ دونوں ممالک سعودی عرب کے آگے نہیں جھکے، بلکہ سعودی عرب کو ہی جھکنا پڑا۔
اس وقت سعودی عرب قطر کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور ترکی کے صدر طیب اردگان کو سعودی عرب کے فرمانروا سلمان بن عبد العزیز نے خود فون کر دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا، کیونکہ اب محمد بن سلمان کو احساس ہو گیا ہے کہ جس ٹرمپ کے بھروسے اس نے تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر دیے تھے، اب جب جو بائیڈن آئے گا تو وہ سعودی عرب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ محمد بن سلمان پر جمال خشوگی والے معاملے پر بھی مقدمہ بنایا جائے گا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بھی سعودی عرب پر پابندیاں لگیں گی۔ تو ان حالات میں جن ممالک کے ساتھ وہ اپنے تعلقات خراب کر چکا ہے، اب امریکہ تو اس کا ساتھ نہیں دے گا اور صرف اسرائیل اور UAE کے بھروسے سعودی عرب کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو ان حالات میں سعودی عرب اور روس کی طرف سے ایک مشترکہ بیان آیا ہے کہ ہمارے جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں ہم ان کو 3 گنا زیادہ کر دیں گے۔ یہ ایک میسج تھا دونوں ممالک کی طرف سے جو بائیڈن کو، جو بہت ہی جلد امریکہ کا اقتدار سنبھالنے والے ہیں۔ اب سعودی انرجی منسٹر ہیں پرنس عبد العزیز بن سلمان، یہ محمد بن سلمان کے بھائی ہیں۔ ان کے ساتھ تھے رشیا کی طرف سے الیگزینڈر نوویک۔ ریاض میں ایک ہوٹل کے اندر ان دونوں کی ایک ملاقات ہوئی ہے، جس ملاقات کے بعد ان دونوں نے ایک پریس کانفرنس اٹینڈ کی۔ الیگزینڈر نوویک نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کی جو آئل مارکیٹ ہے اس کو معاشی بحران سے کیسے نکالا جائے، جبکہ پرنس عبد العزیز نے کہا کہ سعودی عرب اور رشیا اس وقت ایک پیج پر ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں اس وقت کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اجلاس ہوا اصل میں سعودیہ رشیا انٹر گورنمنٹل کمیشن آن ٹریڈ، اکنامک، سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل کوآپریشن کا، اور اس اجلاس میں انہوں نے ان تمام فیلڈز میں ان کے جو معاہدے ہیں ان کو 3 گنا بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ اجلاس زیادہ اہمیت کا حامل اسی لیے تھا کہ ایک طرف تو روس کے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے جو ولادیمیر پوٹن کے انتہائی قریبی ہیں، اور دوسری طرف محمد بن سلمان کے بھائی تھے، اور انہوں نے ایک روڈ میپ تیار کیا کہ 2023 تک سعودی عرب اور رشیا کے جو تعلقات ہیں ان کو بلند ترین سطح پر کیسے پہنچانا ہے۔ تو سعودی عرب کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ اب بلیک میلنگ کام نہیں کرے گی۔ جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہوتے ہیں وہ دونوں ممالک کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک ملک بلیک میلنگ پر اتر آتا ہے تو دوسرا ملک اس کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ کافی سارے معاملات ہوتے ہیں جن پر خاموشی اختیار کرنی ہوتی ہے، جس میں لحاظ کرنا ہوتا ہے۔ اب جب ترکی پر انہوں نے معاشی پابندیاں لگائیں تو ترکی کی اکانومی پر بہت گہرا اثر پڑا، لیکن ترکی ان کے آگے جھکا نہیں۔ اب جہاں تک بات ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی، تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کے دورے کے بعد یہ تعلقات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد سعودی سفیر نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات بھی کی، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا عمران خان کے جو باڈی لینگویج تھی اس سے نظر آ رہا تھا، اور انہوں نے جو سعودی حکومت کے لیے پیغامات دیے وہ بھی انتہائی سخت تھے۔ اور آج وزیر اعظم کے مشیر معید یوسف نے باقاعدہ طور پر BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات بدستور خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کوئی ایک ملک نہیں ہے بلکہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے۔ یعنی ان کا اشارہ تھا کہ اس کی وجہ صرف ایران نہیں ہے بلکہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو یہ خبر بھی ہم نے آپ کو دینی تھی۔ جو اگلی خبر بتا رہے ہیں وہ بھی انتہائی اہم ہے۔ ایک طرف تو زلفی بخاری نے اسرائیل والے معاملے پر زبان کھول دی ہے۔ زلفی بخاری برطانیہ گئے تھے نواز شریف والے معاملے کو ہینڈل کرنے، اس پر بھی ہم آپ کو ایک پوری ویڈیو بنا کر بتائیں گے۔ زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ وہ وہی کام کریں گے جس کا حکومت پاکستان ان کو آرڈر دے گی۔ جس مقصد سے وہ برطانیہ آئے تھے وہ مقصد ان کا پورا ہو چکا ہے، اب وہ پاکستان واپس جا رہے ہیں، اور اگر اسرائیل نے ان کا نام لینے کی کوشش بھی کی تو وہ قانونی نوٹس لیں گے۔ اور زلفی بخاری کے اتنا کہنے پر ہی انٹرنیشنل میڈیا نے ان سے معافی مانگ لی، جبکہ نواز شریف، ان کے بیٹے مریم نواز، شہباز شریف، ہم نے کئی بار سنا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قانونی نوٹس بھجوائیں گے، لیکن کوئی ان سے معافی نہیں مانگتا اور نہ یہ قانونی نوٹس بھجواتے ہیں۔ اور ان کے اس بیان کے بعد اس خبر کی تصدیق بھی ہوئی ہے۔ اسرائیل نے باقاعدہ طور پر تسلیم کر دیا ہے، کیونکہ اسرائیل کافی عرصے سے اپنا دھاوا بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا پوری دنیا پر کہ ہم پاکستان سے بھی خود کو تسلیم کروانے والے ہیں بہت جلد۔ یہ بات وہ صاف الفاظ میں نہیں کر رہا تھا، اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر جمی ہوئی تھیں۔
پوری دنیا کو ایسا لگ رہا تھا کہ اسرائیل پاکستان کی بات کر رہا ہے۔ تو آج اسرائیل کے منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اوفر اکونس نے بیان دیا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ جس ملک کی ہم بات کر رہے تھے، جو ایشیا کی بڑی مسلم میجورٹی ہے، جس ملک کے وزیر اعظم کے مشیر خاص خفیہ دورے پر اسرائیل آئے تھے، وہ ملک پاکستان نہیں ہے، اور انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان ہمیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے کہ اسرائیل نے ٹی وی پر بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ پاکستان کو نہیں جھکا سکا، کیونکہ یہ بات تو پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان پر بہت پریشر تھا، خاص طور پر عمران خان پر شدید دباؤ تھا۔ تو آج اسرائیل نے خود ہی بول دیا کہ وہ عمران خان پر دباؤ ڈال کر عمران خان کو ہرا نہیں سکے۔ ناظرین، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔